الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سلسلہ وار ایک مضمون چل رہا تھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، لیکن پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ وہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ آج ایک خاص موقع سمجھ لیجئے یا خاص ایام سمجھ لیجئے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات، آج 14 شعبان ہے اور انشاءاللہ آج مغرب سے 15 شعبان شروع ہو جائے گی، اور احادیث سے، آثار سے، اکابرین سے، ان کے معمولات سے یہ بات واضح ہوتی ہے، پتہ چلتی ہے کہ یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں جو اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، تو یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، بہت قیمتی رات ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور دیگر راتوں اور اس رات میں فرق یہ ہے کہ دیگر راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی رحمت ہے وہ یعنی آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی اپنی حاجات پوری کرنے والا میں اس کی حاجتیں پوری کروں۔ یہ اعلان آدھی رات کے بعد ہوتا ہے، تہجد کے وقت اوقات میں کہا جاتا ہے۔ اس وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، آسمان دنیا جسے کہا جاتا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اس رات اور دیگر راتوں میں یہ فرق ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی رحمت ہے وہ مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے اور یہ صبح تک باقی رہتی ہے۔ یہ فرق تو واضح ہو گیا کہ بھئی اس رات میں مغرب سے ہی آدمی اعمال پر شروع ہو جائے۔ امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے اس رات کا انکار کر دیا کہ بھئی یہ رات عام راتوں کی طرح ہے، غلط ہے یہ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو حدیث ہے اگرچہ ضعیف ہے لیکن 10 صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں جب ایک ہی حدیث کی تائید مختلف طریقوں سے ہو جائے تو اس میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے یہ تو انکار نہیں کیا جائے گا کہ اس رات میں یعنی کوئی اس کی فضیلت میں کوئی فرق ہے، یہ بات تو ذہن میں رکھ لیں۔ البتہ آگے جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں یہ باتیں اس رات کے بھی متعلق ہیں، اور دیگر جو ہم نے اس رات میں رسمیں لے آئے ہیں اور اس رات میں بہت سے خرافات شامل ہو گئی ہیں، یہ اس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلی یہ بات کہ یہ رات گوشہ تنہائی کی رات ہے، یعنی اس رات میں آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو، کوئی جماعت کا طریقہ ثابت نہیں ہے، کوئی وفد کی صورت ثابت نہیں ہے، 8-10 بندے اکٹھے کرو اور ہم یہ کریں، کوئی اس قسم کا طریقہ ثابت نہیں ہے۔ میں نے عرض کر دیا آپ ہوں اور آپ کا رب ہو۔ دین اپنے شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ میرا یہ جی چاہتا ہے میں یہ پورا کروں۔ یہ بات اپنے دماغوں میں اللہ کرے ہم بٹھا لیں کہ بھئی دین جو ہے نا یہ شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے،
اپنی خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں ہے۔ جمعے کی 2 رکعت نماز فرض ہے تو میں 4 پڑھ لوں اور آگے سے دلیل کے طور پر یہ جواب دے دوں کہ بھائی میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا، 2 سجدے ہی زیادہ کر لیے ہیں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، اس وجہ سے میں سمجھا رہا ہوں۔ بعض لوگ دلائل کے طور پر یہ باتیں سامنے رکھتے ہیں، جی غلط کام تو نہیں ہے نا، کسی کو حلوہ کھلا دینا یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے، قبرستان چلے جانا 20 40 افراد کی شکل میں کوئی غلط کام تو نہیں ہے، ہم تو دعا کرنے جا رہے ہیں۔ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرا دینا یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے، نوافل جماعت کے ساتھ پڑھ لینا یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ دین اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کا نام ہے۔ دین میرے اور آپ کے شوق پورا کرنے، خواہشات پوری کرنے، میرا یہ جی چاہتا ہے میں ایسے کر لوں، میرا یہ جی چاہتا ہے میں ویسے کر لوں، یہ دین نہیں ہے۔ اور پھر یہی چیز میں نے بہت 2-4 جمعے پہلے عرض کیا تھا، یہی چیز پھر بدعت کی شکل اختیار کر دیتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا یاد رکھیے بدعت ہمیشہ جائز کام کی ہوتی ہے، ناجائز کام کے لیے کوئی بدعت نہیں ہوتی۔ حلوہ آپ پورے سال کھائیں آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، کھاتے رہنا، کسی نے منع کیا آپ کو، حرام حلال کا کوئی فتویٰ نہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ ایک جائز چیز کو دین کا حصہ یا دین کے ساتھ جوڑیں گے اب وہ ناجائز ہو جائے گی۔ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کی تعریف۔ جیسے ہی کسی چیز کو آپ جائز چیز کو، ناجائز کو نہیں، جائز چیز کو دین کے ساتھ جوڑیں گے یا دین کا حصہ قرار دے دیں گے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رد ہوگی، یہ مردود ہے، اس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی میں نے عام مثال دی تھی، اینک لوگ پہنتے ہیں، جائز چیز ہے، مولوی صاحب نے اینک ایک جمعے میں نہیں پہنی، لوگ کھڑے ہو گئے جی آپ نے آج بغیر اینک کے نماز پڑھائی ہے، اب یہ ناجائز ہو جائے گا۔ پگڑی ہے، پگڑی کے بغیر نماز پڑھا دی، نہیں پڑھائی، یہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں دین کا جس چیز کو حصہ بنا لیں گے آپ یا دین کا جز بنا لیں گے یہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس رات کی فضیلت میں تو کوئی انکار نہیں ہے، اور اس رات میں گوشہ تنہائی اختیار کرنے میں بھی کوئی انکار نہیں ہے، بلکہ مطلوب یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ میں اور میرا بندہ اکیلا ہوں۔ یہ میں مطلوبی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ مقصود ان جو اللہ تعالیٰ خصوصی راتیں دیتے ہیں نا، شب قدر کی رات ہے، رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے، عاشورہ کے، اور جتنی بھی دیگر اللہ تعالیٰ نے راتوں کے بارے میں ذکر فرمایا، عرفہ کا دن ہے یا اس کی رات ہے، اور دیگر جتنی مزدلفہ کی رات ہے، ان راتوں سے مقصود یہ ہے کہ بھئی ان راتوں میں صرف میرا بندہ ہو اور میں ہوں۔ 10 راتیں اللہ تعالیٰ جو آخری اعتکاف کے دن دیتے ہیں اس میں یہی مقصود ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنا خیمہ بنایا تھا اسی مقصد کے لیے کہ بھئی یہ اب میری اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میں آپ کو دنیاوی مثال سے سمجھاؤں، مثال کے طور پہ آپ کو آپ کے علاقے کا جو ڈی سی صاحب ہیں یا اے سی صاحب ہیں یا کمشنر ہے یا ملک کا وزیر اعظم آپ کو کہے کہ بھئی آپ نے میرے پاس فلاں وقت رات کے 10 بجے آنا ہے لیکن اکیلے آنا ہے آپ نے، اس لیے کہ میں نے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ آپ کہیں جی ٹھیک ہے، ظاہر ہے خوشی سے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، لیکن یہ ہے کہ آپ جب ٹائم قریب آئے تو آپ جاتے جاتے 8-10 دوستوں کو پکڑ لے جاؤ، وزیر اعظم سے ملاقات کر کے آتے ہیں، اور آپ 8-10-12 دوستوں کو لے کے آؤ بھائی چلتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی، گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ حالانکہ اصل جو مقصد تھا وہ مقصد فوت ہو گیا۔ اس نے کہا تھا اکیلے آنا، اکیلے تم سے بات کرنی ہے، آپ 8-10 آدمیوں کو پکڑ کے لے گئے۔ اب آپ بتائیے کہ کوئی بادشاہ یا کوئی صدر یا کوئی وزیر یا کوئی کمشنر خوش ہو گئے اس عمل سے؟ وہ کہے گا یار میں نے آپ کو اکیلے بلایا تھا، آپ اکیلے آتے، آپ پورا اجر ساتھ لے کے آگے ہو۔ ناراض ہوگا اس بات سے۔ بے عین ہی اس چیز کو فٹ کیجئے اس بات پر کہ اللہ تعالی ہم سے ان راتوں میں پرائیویٹ بات کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اللہ سے پرائیویٹ بات کریں گے۔ اب اللہ ناراض نہیں ہوگے کہ بھئی یہ میرا اور اس کا معاملہ تھا، اکیلے ہم نے گپ شپ، اکیلے بات کرنی تھی، اکیلے اس نے مجھ سے مانگنا تھا، میں نے اس کو دینا تھا، اور یہ پوری جماعت ساتھ لے کے آ گیا۔ اس وجہ سے سب سے پہلی چیز اس بات کو سمجھیے، یہ آپ کے اکیلے کی رات ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس رات کو آپ اپنے گھروں میں گزاریں، مسجد میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد سے روک رہا ہوں آپ کو، آ سکتے ہیں آپ مسجد میں آپ اکیلے، لیکن جب مسجد میں آئیں گے دیکھیں ایک دربار ہوتا ہے عمومی دربار. یہ جو مسجد میں جمعے کی جماعت کی نمازیں یہ اللہ کا عمومی دربار ہے. اس میں تو مطلوب یہ ہے کہ بھئی سب اکٹھے آؤ اور آ کے نماز پڑھو. ایک ہے اللہ کا خصوصی دربار، اس خصوصی دربار میں اللہ تعالیٰ ایک فردن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی آئے وہ عبادت کر کے جائے پھر دوسرا آئے. اللہ کی ذات ایسی ذات نہیں ہے. یہ تو ہم انسان اپنی عقل سے سوچتے ہیں نا کہ بھئی میں بیک وقت ایک کو ٹائم دے سکتا ہوں، میں 10 آدمیوں کو نہیں دے سکتا. اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ ہر شخص اس وقت میں پوری جتنی کائنات میں اللہ نے پیدا کیا ہے ہر شخص اللہ کے سامنے اس وقت سجدے میں گر جائے اور اللہ سے مانگے. تو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ علیم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ فلاں شخص فلاں بندہ میرے سے کیا مانگ رہا ہے. اور پوری رحمت جو ایک بندے کی طرف متوجہ ہوگی وہ ہر ایک کی طرف متوجہ ہوگی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ رات بہت فضیلت والی رات ہے. اس رات میں اعمال کیجئے. آگے میں بات آؤں گا کہ کون سے اعمال کریں یا کون سے نہ کریں یا کون سے جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں، وہ آخر میں بات آئے گی. فی الوقت اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ بات یہ رات ہمارے اور اللہ کے درمیان کی رات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں اکیلے تنہا قبرستان تشریف لے گئے، بقی تشریف لے گئے، جنت البقیع، اور وہاں جا کے آپ وہاں جتنے موجود تھے ان کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام کو میں نے بستر پر نہیں پایا، میں گئی، میں نے دیکھا آپ علیہ السلام بقیع میں تھے، میں ڈر گئی. آپ بقیع میں تھے اور وہاں پہ آپ اللہ سے رو کے دعائیں مانگ رہے تھے. اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ قبرستان جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار ثابت ہے اس رات میں. اسی وجہ سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے زندگی میں ایک بار تو چلا جائے اور اکیلے جائے. چراغاں کر کے لوگ باقاعدگی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی طریقہ دین کے مطابق نہیں ہے. آپ علیہ السلام اکیلے گئے، زندگی میں ایک بار گئے، آپ بھی ہر شخص ایک اکیلا جائے، اس نیت سے جائے آپ علیہ السلام ایک بار گئے تھے میں بھی ایک دفعہ چلتا ہوں. پھر تو کچھ گنجائش ہے، جائز ہے. ہر سال اس طریقے پر چلنا یہ کوئی شرعی طور پہ ثابت نہیں ہے. تو یہ دوسرا عمل ہے. تیسرا عمل یہ ہے اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ آپ علیہ السلام تو شعبان میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام کو میں نے جتنا کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے دیکھا ہے اتنا میں نے اور کسی مہینے میں نہیں دیکھا. یکم سے آپ شروع ہوتے تھے، 15 تک آپ علیہ السلام نے اجازت دی کہ 15 تک رکھے، اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد چونکہ رمضان قریب ہے اس کے لیے اپنی طاقت اپنی قوت باقی رکھے. الا یہ کہ جس شخص کی ترتیب بنی ہوئی ہے ہر سال شعبان کے 26-27 تک روزے رکھنے کی تو وہ 26-27 تک بھی رکھ سکتا ہے. آخری 3-4 دن روزے نہ رکھے تاکہ رمضان کے لیے قوت باقی رہے. روزہ رکھنے کے حوالے سے شعبان بہت اہم مہینہ ہے نفلی روزے کے حوالے سے. اب آتے ہیں صرف ایک دن شعبان کے روزے کے حوالے سے. اس حوالے سے بھی سمجھ لیجئے حضرت مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں میری تحقیق یہ ہے کہ بھئی ایک حدیث ثابت ہے جس میں 15ویں شعبان کے روزے کا ذکر ہے، صرف ایک حدیث ہے، اور وہ بھی کافی ضعف رکھتی ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس دن کے روزے کو لازمی قرار دینا یا سنت قرار دینا یا مستحب قرار دینا یہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ اس حد تک ضرور ہے کہ بھئی ایک آدمی روزے رکھتے چلے آ رہا ہے وہ رکھے. ایک آدمی 13, 14, 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے، ایام بیج کے روزے جنہیں کہا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کے چاند کے جو 3 روزے رکھتے تھے وہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھتے تھے. 100% گنجائش ہے، 100% جائز کیا مستحب اور سنت عمل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آپ نے یہ روزے رکھے ہیں ایام بیج کے روزے. تو کوئی آدمی اس نیت سے 15ویں شعبان کا روزہ رکھ رہا ہے تو 100% انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے. آخری درجہ یہ ہے کہ اس نیت سے روزہ رکھیں کہ آپ علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، لہٰذا میں بھی اس نیت سے اس دن کا روزہ رکھتا ہوں، تب بھی جائز ہے. لیکن اس دن کے روزے کو باقاعدہ سنت قرار دینا یہ کسی طور پہ جائز تو نہیں، کسی طور پہ ثابت نہیں ہے. یہ روزے کے حوالے سے ہو گئے.
اب آتے ہیں اس رات میں نے عرض کیا کہ کچھ دیکھیں، شیطان جو ہے نا، شیطان وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا. اسے پتا ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے اتنی مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے، اتنے لوگوں کی بخشش کی جا رہی ہے. اس رات میں جو اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے. روزی مانگے گا وہ دیں گے، مغفرت مانگے گا وہ دیں گے، حاجتیں مانگے گا وہ دیں گے، جو کچھ آپ مانگیں گے اللہ آپ کو دیں گے. یہ تو 100%. اب شیطان نے پتہ ہے، ظاہر ہے اس نے بھی اپنا ہتھ کنڈا آزمانا ہے. اس نے کرنا یہ ہے کہ بھئی کسی طریقے سے ان لوگوں کے اعمال ضائع کرو. اس اعمال ضائع کرنے میں پہلا قدم وہ یہ اٹھاتا ہے کہ لوگوں کو جماعت کی شکل دے دو. 8-10 اکٹھے ہو کے جماعتیں کراتے رہیں. اس میں گپ شپ بھی ہوگی، شغل میلہ بھی ہوگا، اس میں دیگر چیزیں بھی ہوں گی، تو جو اعمال کیے ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے. ایک بات. جب یہ ہتھ کنڈا استعمال کر لیتا ہے، اس کے بعد اگلا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ ان لوگوں کو کھانے پینے میں لگا دو. اور اس رات میں بہت کثرت کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ لوگ میٹھے کا انتظام کرتے ہیں، خصوصاً حلوہ پکایا جاتا ہے. پھر سے عرض کر دوں، آپ پورا سال حلوہ پکائیے، کھائیے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. اس رات میں آپ کیوں ایسا عمل کر رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھئی اس رات کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اور حلوہ پکانے کو آپ دین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اس وجہ سے یہ ناجائز ہے. لہٰذا اس قسم کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اور اب آتے ہیں اگلی طرف، پھر آخر میں انشاءاللہ میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اس رات میں جو کرنے کے کام ہیں، اکابرین کی طرف سے، علماء اکرام کی طرف سے، بزرگان دین کی طرف سے، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی چونکہ آپ علیہ السلام کی طرف سے، آپ علیہ السلام سے ہمیں کوئی خاص طریقہ نہیں ملا اس رات میں کیا کیا جائے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کو تھوڑا تھوڑا کیجئے. یعنی آپ تھوڑی سی تلاوت کیجئے، تھوڑا سا ذکر کیجئے، تھوڑے سے نوافل پڑھیے اور خوب دعا مانگیے. یعنی تمام اعمال آپ کر لیں گے نا، جیسے آپ نے مثال تلاوت کی، آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا، آپ نے نوافل پڑھے، تو ہر عمل کو آپ نے لیا. ہر عمل کرنے کے بعد اب آپ کیا کیجئے؟ اب آپ دعا کیجئے. اس لیے کہ آپ علیہ السلام سے اس رات میں کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھے. 2 رکعت یہ پڑھ لو، 2 رکعت اس قسم. ہاں بعض لوگوں کے تجربے سے، اکابر یا بزرگوں کے تجربہ ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے. جیسے یاسین شریف 3 دفعہ پڑھنا، یہ بعض بزرگوں کا عمل ہے کہ بھئی ایک دفعہ اپنے لیے، اپنی عمر میں برکت کے لیے پڑھو، ایک دفعہ اپنے رزق میں برکت کے لیے پڑھو، اور ایک دفعہ اپنے جائز حاجتوں کے لیے پڑھو، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو. یہ ایک تجربہ ہے، ایک بزرگوں کا ایک عمل ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. سنت طریقہ نہیں ہے، سنت سے یہ چیز ثابت نہیں. اسی طرح دیگر آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں نا جو چیزیں، تو آپ کیجئے، آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سنت سمجھ کے مت کیجئے گا. آپ کہیے کہ بھئی یہ بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے لکھ دیا کتابوں میں، انہوں نے اپنا ایک تجربہ شیئر کیا کہ بھئی اس رات میں اللہ کی رحمت متوجہ ہے، یہ اعمال کر لیجئے. خاص مت کیجئے کسی عمل کو اس رات کے ساتھ. ایک بات بہت اہم بات ہے کہ بھئی اس رات میں کوئی عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے یا نبی علیہ السلام نے یا صحابہ نے یا پورے دین کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی عمل بھی ثابت نہیں ہے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس رات میں. دیکھیں آپ علیہ السلام نے فرمایا بھئی ایک آدمی اگر قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور اسے پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، تو آپ نے فرمایا قرآن مجید بند کر کے وہ تھوڑی دیر سو لے. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ پڑھتے پڑھتے وہ قرآن مجید میں غلطی کر دے یا غلط پڑھ لے. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ بھئی ہر عمل کرو، پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں جی آج ہم پوری، اچھی بات ہے، کوئی جاگ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں. یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ جو 2 عمل ہے نا، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت، یہ بہت بڑے اعمال ہیں. کوئی کچھ نہیں کر پایا، عشاء کی نماز پڑھے، 2 رکعت پڑھ کے سو جائے، اور اس نیت سے سوئے کہ میں فجر میں جاگوں گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی انشاءاللہ پورا اجر عطا فرمائیں گے. لیکن آپ بیٹھے ہیں پورا سال انتظار کرتے رہے اس رات کا، اور اس رات میں سارے نوجوان اور جتنے بھی ہیں وہ اس رات کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اس رات میں وہ پڑھتے ہیں صبح کے فجر کے وقت غائب. اب کب آئیں گے جی؟ اب انشاءاللہ 1 رمضان پہ ملاقات ہوگی. یاد رکھیے یہ رات اور یہ مہینہ رمضان کریم کا مقدمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے اعمال اس لیے کیا کرتے تھے کہ بھئی اب آگے رمضان آنے والا ہے، اب اس کی تیاری کرو. اللہ معاف فرمائے، بدبخت کہہ لیں
کہ بھئی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی. سب سے پہلا آدمی شرک کرنے والا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جو مدد میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. یعنی ہم اللہ سے کہتے ہیں نا اللہ ہم تجھی تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایک تو دنیاوی مدد ہے وہ مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آج بھی درس میں ہم عرض کرتے رہتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ عقیدے کی، اللہ تعالیٰ اعمال کی کمی کو معاف فرما دیں گے. آپ سے نماز میں کمی کوتاہی ہوئی، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ معاف فرما دیں گے. کوئی اللہ کے حقوق میں کمی بیشی ہوگی، اللہ معاف فرما دیں گے. عقیدے کی کمی کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. آپ کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، آپ کے عقیدے میں کھوٹ ہے، عقیدے میں اتنی بھی لچک برداشت نہیں کی جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں. عقائد جتنے بھی ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ظاہر ہے یہ تو بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، اور دیگر جتنے انبیاء ہیں، دیگر جتنی کتابیں ہیں، سب چیزیں عقیدے میں داخل ہیں. کسی ایک میں فرق آیا، کسی ایک میں آپ نے لچک دکھائی، یاد رکھیے میں عرض کر رہا ہوں پھر سے، اللہ عقیدے کی کمی معاف نہیں فرمائیں گے. جتنے لوگ کہتے رہیں، آپ کہتے رہیں اللہ بڑا معاف کرنے والے، یہ مولوی ڈراتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھیے، آپ نے اعمال میں کمی کو برداشت کیا ہے، آپ نے عقیدے کی کمی کو برداشت نہیں کیا. جہاں اللہ کے ساتھ معاملہ آیا نا کہ بھئی نعوذ باللہ مشرکین نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے معبود کو بھی مانیں، ہم آپ کے معبود کو مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، آپ اور جو مجھے کہیں میں مانوں گا. دیگر چیزوں میں آپ علیہ السلام نے تھوڑی تھوڑی لچک رکھی ہے، لیکن جہاں آیا توحید، وہاں اللہ تعالیٰ، وہاں آپ علیہ السلام نے کوئی کمی نہیں رکھی. اور توحید کی جن لوگوں کا یقین کامل تھا نا اللہ کی ذات پر، اللہ کی رحم پر، اللہ کے کرم پر، ان لوگوں کے لیے آپ علیہ السلام نے دنیا میں فرمایا یہ جنتی ہے. جیسے ایک صحابی، ایک دیہاتی آیا، جو بظاہر دیہاتی صحابی آئے رضی اللہ عنہ، اور وہ تشریف لائے اور آ کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیں میرا حساب کون لے گا. سوال تھا، عقیدے کا بھی تھا اور یقین کا بھی تھا. سوال کیا ہے اللہ کے رسول مجھے بتائیں میرا امتحان کون لے گا، میرا حساب کون لے گا کل قیامت کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. تمہارا حساب کون لے گا؟ اللہ لے گا. اب دیکھو یہاں ان صحابی کا عقیدہ بھی دیکھو، اللہ پر توکل بھی دیکھیں، اور اللہ کی رحمت سے امید بھی دیکھیں. تو وہ دیہاتی کہنے لگے بس اتنا پوچھا تھا نا کہ میرا حساب کون لے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہارا حساب لیں گے. آگے سے فرمایا ہوا کریم اذا قدر غفر. بس پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات کریم ہے، اور کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو جب قدرت پا لیتی ہے تو معاف کر دیتی ہے. والسلام، السلام علیکم کہہ کے وہ چلے گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ آدمی جنتی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ یہ آدمی جنتی ہے. کیوں فرمایا آپ نے فرمایا اس آدمی کا اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہے، یہ اللہ کو اتنا مانتا ہے، عقیدے میں اس کے کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اللہ پر پورا بھروسہ ہے، اللہ کی رحمت پر پوری امید ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا. اور ان کا ظاہر جملہ بھی بڑا زبردست تھا، دیہاتی تھے، ان پڑھ تھے، کوئی چیز نہیں تھی، لیکن دیکھیں اللہ کی ذات پر کیسے یقین تھا. فرمایا ہوا کریم، اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے، اور کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے. خود آگے فرمایا کہ جب کریم قدرت پا لیتا ہے، عذاب دینے کی قدرت پا لیتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے. اور مجھے اللہ سے امید ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا. السلام علیکم یہ کہہ کر چلے گئے. آپ نے پیچھے سے صحابہ کو فرمایا کہ بھئی یہ آدمی جنتی ہے. تو پہلی چیز عقیدے میں کوئی کمی نہ ہو. بھائی اپنا عقیدہ درست کیجئے. اللہ کی ذات کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ علیہ السلام نے جن جن عقائد کو بیان کیا، قیامت، قبر، آخرت، دوزخ، جنت، جہنم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملے میں درست کر لیجئے اپنے آپ کو. پہلی چیز، شرک کرنے والے آدمی کی اتنی زبردست رات میں بھی مغفرت نہیں کی جائے گی. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث سے ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ ایک شرک کرنے والا اور دوسرا بہت خطرناک ہے کینہ رکھنے والا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کسی مسلمان کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے آپ کے دل میں اگر کینہ ہے تو آپ اس رات میں ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے اللہ سے عبادت کرتے رہیں، اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے فرما دیا نا کہ بھئی ہر شخص کے اللہ مغفرت فرمائیں گے جو کسی کے بارے میں کینہ رکھتا ہوگا، اس کو نقصان پہنچے کسی طریقے سے، دل میں کڑتا رہتا ہے ہر وقت، یہ کیوں مزے کر گیا؟ ظاہر ہے حسد اور کینہ یہ بھی ساتھ ساتھ کی چیزیں، نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، کوئی موقع نہ آئے۔ اور یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں جو شخص اس نیت سے کسی مسلمان کے، یعنی کوئی شخص کسی کے بارے میں کینہ رکھ رہا ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عافیت میں مبتلا فرمائیں گے، اور جو نقصان یہ اس کے لیے سوچ رہا ہے اللہ اس کو اس میں مبتلا کر دیں گے۔ کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ آپ کسی کے بارے میں سوچیں یار اس کو نقصان پہنچ جائے، ظاہر کینہ ہے نا دل میں، اس وجہ سے کہ بھئی اس کے پاس اللہ کی فلاں نعمت آ گئی، یہ آ گیا وہ آ گیا، جیسے ہوتا ہے ہم علماء فرماتے ہیں اللہ اس کو عافیت دے دیں گے، وہ اس نقصان سے اللہ اس کی حفاظت کر دیں گے، اس لیے کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں، البتہ جو نقصان تم اس بھائی کے لیے سوچ رہے ہو اللہ تمہیں اس میں مبتلا کر دیں گے۔ بچنا چاہیے اس سے، دل کو صاف کر لیجئے اپنے، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، کسی شخص کے بارے میں نقصان پہنچانے کا در پہ نہ ہو۔ وہی بات ہے نا کہ غالباً ایک صحابی ہیں، میں نے درس میں عرض کیا تھا، درس قرآن میں، ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، بلکہ نہیں وہ تنہائی میں بیٹھے تھے اور دینے کے لیے کچھ تھا نہیں، پاس پیسہ نہیں تھا، اور سن رہے تھے بار بار فضائل دیکھ رہے تھے، کوئی صحابی کیا خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، کوئی کون سا مال، کوئی کون سا مال دیکھ رہے تھے، اور دل میں حسرت تھی، افسوس تھا، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا میں صدقہ کر دیتا۔ کچھ نہیں ملا تو بیٹھ گئے مسلے پہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ میرے پاس تو اور کوئی صدقہ تیرے راستے میں دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے اللہ میں دعا کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں کہ آج تک جتنے لوگوں نے میرے ساتھ جو زیادتی کی ہے اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، یہ صدقہ آپ قبول کر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس شخص کا صدقہ سب سے افضل تھا، کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے کہا جس سے میرا جو حق دینا ہے، جو میرے ساتھ زیادتی کی اللہ میں نے معاف کر دیا، اے اللہ میرے اس صدقے کو آپ قبول فرما لیجئے۔ تو کبھی کبھی یہ صدقہ بھی کر لیا کیجئے، ویسے بھی اس رات میں صدقہ کریں لیکن یہ صدقہ بھی کر لیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جلدی سے ختم کرتا ہوں۔ تیسرا شخص وہ ہے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے۔ اس رات میں اگر کسی سے کوئی ہو گیا ہے، آپ سے خفگی ہے، ناراضگی ہے، کوشش کیجئے اپنی طرف سے ایک دفعہ ہمت کر لیجئے، ایک دفعہ اپنی طرف سے کل وہ نہیں بولتا، وہ اس کا معاملہ ہے، آپ نے اپنی طرف سے ایک کوشش کر لیا۔ آج کل بہت آسان ہے، موبائل پہ میسج کر دیں، بھائی جو غلطی، یہ والا میسج نہیں کہ بھائی اس رات میں وہ جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں میسج، مجھ سے جو کمی کوتاہی، میں انسان تھا، یہ تھا وہ تھا، نہیں، جو خاص شخص ہے اس کو، جس کے ساتھ آپ کا معاملہ نہیں خراب ہوا ہے، اس کو میسج کر دیں کہ بھائی جو مجھ سے معاملہ ہوا، یا فون کر دیں، جو آپ طریقہ سمجھیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان شخص، اس شخص کی اس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ جس کسی نے ماں باپ سے نافرمانی کی ہے، آج موقع ہے مغرب سے پہلے پہلے ان سے معافی مانگ لیجیے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ ہو سکتا ہے انسان ہے، جذبات ہیں، غصہ ہے، وہ میں نے ساری باتیں عرض کر دی تھی، کوشش کیجئے اس رات میں ان سے معافی مانگ لیجیے پہلے پہلے کہ بھئی آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا زانی آدمی جو زنا کرنے والا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اس شخص بھی جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ ایسے ہی شرابی آدمی جو شراب پینے والا ہے یا اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور آخری شخص آپ نے فرمایا وہ شخص جس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے رہتی ہو، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہو۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اتنے ایک چھوٹے سے عمل کو جوڑ دیا ہے۔ سوچیں نا آپ، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، دیگر کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، آپ علیہ السلام نے ان گناہوں کے ساتھ ایک اس گناہ کو جس کو اللہ حفاظت فرمائے لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس کو جوڑ دیا آپ علیہ السلام نے، تاکہ یعنی ایک سمجھایا آپ علیہ السلام نے کہ سمجھو بعض دفعہ ہم چھوٹے گناہوں کو بھی ہلکا سمجھ لیتے ہیں، اللہ کے نزدیک کچھ اللہ پکڑنے پہ آئے اللہ چھوٹے پہ بھی پکڑیں گے۔ تو بھائی بہت قیمتی رات ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے، جو دل کرے آپ کریں، کوئی 2 رکعت نفل پڑھ کے سو جائیں، اللہ سے دعا مانگ کے خوب، ویسے کوشش کریں خوب اس رات میں تھوڑے تھوڑے اعمال کر کے، اس کے بعد اللہ سے خوب مانگیں، جو جائز حاجت ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔